أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی کہ کفار جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے غالب ہونے کی خبر دی۔ اس آیت میں اس کی ایک مثال بطور دلیل کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، کہ ابھی گزر چکا ہے کہ تمہارے لیے، تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے دو فوجوں میں، آیت نمونہ ہے، نشانی ہے، فئتین التقتا دو گروہوں میں، التقتا جو کیا ہوا، مقابلہ ہوا، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، دین کی سر بلندی کے لیے وہ لڑ رہا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور جو دوسرا گروہ تھا کافروں کا، وہ دیکھتے تھے ان کو، یعنی مسلمانوں کو دیکھتے تھے، مثلیہم، مثلیہم دگنا، مثلیہم ان کو دگنا دیکھتے تھے، رأی العین اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں کے ساتھ، سری آنکھوں کے ساتھ، یہ کوئی خواب میں نہیں تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالی مضبوط کرتا ہے بنصرہ اپنی مدد جس شخص کے لیے چاہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو اپنی مدد کے ساتھ مضبوط کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اس آیت کی وضاحت تھوڑی سی میں کر دیتا ہوں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، کہ بے شک دلیل کے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعہ میں، کہ جو آپس میں بدر کی لڑائی میں، بدر کی لڑائی میں جو آپس میں لڑتے تھے، اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے، اور کافر اس قدر زیادہ تھے کہ یہ کافر اپنے گروہ کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں میں سے کئی حصے زیادہ ہیں، اور دیکھنا بھی کچھ وہم و خیال کا نہیں تھا، بلکہ مثلیہم رأی العین، بلکہ کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا تھا کہ جس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو۔ لیکن کفار زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا۔ کہا نا کہ یہ کافر مغلوب ہوں گے، پیچھے آپ نے کہ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، قل للذین، کہہ دے کہ کافرو اب تم مغلوب ہو گئے ہو، وتحشرون، اور تم ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المعاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، جسے پہلے بول دیا۔ اب یہاں اللہ اس کی مثال بیان کی کہ وہ کیسے مغلوب ہوئے، مسلمان کیسے غالب ہوئے، اس کی وضاحت جو ہے وہ آیت میں، کہ یرونہم مثلیہم رأی العین،
کہ وہ جو ان کا دیکھنا تھا یہ حقیقی تھا، بالکل سامنے تھا، یہ کوئی خواب میں یا کوئی خیالات نہیں تھے بلکہ واضح تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313، کفار کی تعداد تقریباً 1000، ان کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمان مجاہدین کے پاس صرف 300 کچھ اوپر 313 کہا جاتا ہے آدمی تھے، جن کے پاس کل 70 اونٹ اور صرف 2 گھوڑے اور 6 زرہ اور 8 تلواریں تھیں۔ 313 کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کیا، فیصلہ کیا کیا، وہ یہ تھا کہ وہ 1000 مسلمانوں کو جب دیکھتے تو مسلمان ان کو ڈبل نظر آتے، اور مسلمان جب ان کفار کو دیکھتے تو ان کی تعداد بالکل کم نظر آتی۔ ایک تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، دوسری مدد ایسے کی کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، وہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترے اور کفار کے لیے ایٹم بم ثابت ہوئے۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد ایسے کی کہ وہاں اس میدان میں مسلمان جس جگہ تھے وہ نیچے تھے اور ریتلا میدان تھا، اور جو کافر تھے وہ پہاڑی کے اوپر تھے اور وہ زمین پکی زمین تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس سے وہ ریتلی زمین جم گئی، اور جو کافر اوپر پہاڑی کے اوپر تھے پھسلن بن گئی کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ جم نہ سکیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے تھوڑے ہونے کے باوجود ان کو غالب کیا، کفار کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود، جنگی ساز و سامان بھی زیادہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو مغلوب کیا، لہذا مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا اللہ پر یقین اور جو توکل تھا وہ اتنا پختہ تھا کہ ان کے ایمان کے جذبات نے کفار کو اتنی تعداد بھی وہ کم نظر آنے لگی۔ لہٰذا اے مسلمان، آج اس دور کے اندر بھی تم بھی اللہ پر توکل کرو گے، اللہ پر یقین رکھو گے، تو تم بھی 313 کی طرح تم بھی غالب آ سکتے ہو، لیکن شرط وہی ہے کہ تمہارا ایمان کامل ہو، تمہارا یقین اس رب پر پختہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جس طرح 313 تھے اور وہ 1000 تھے، 313,000 پر غالب آ سکتے ہیں، تو اے مسلمان آج تم بھی ان کفار پر غالب آ سکتے ہو، بشرط ہے کہ صحابہ والا ایمان اپنا لو۔ اگر صحابہ والا ایمان اپناؤ گے، دنیا بھی تمہارے قدموں میں آئے گی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔